ہم سب ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں تو یہ مارچ انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگا۔ حکومت سے کامیاب مذاکرات۔ MWM اور شیعہ علماء کونسل نے 40 مارچ ختم کر دیا۔ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے بذریعہ سڑک جانا ممکن نہیں، اب مارچ نہیں مذاکرات ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی ٹرانسپورٹرز کو دی گئی رقم واپس دلانے کی یقین دہانی۔ بولے 7 نکات پر اتفاق کر لیا گیا، جو طلباء سرحد پر موجود ہیں انہیں ایران جانے کی اجازت ہوگی۔ زائرین کے لیے حکومت رعایتی فضائی ٹکٹ دلوائے گی۔ ویزوں کی مدت میں توسیع کے لیے عراقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا۔ عراق کے لیے فلائٹ آپریشن 2 سے 3 روز میں شروع ہوگا۔ قومی بیٹر حیدر علی پر خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے گرفتار کیا۔ 3 روز بعد کرکٹر کی ضمانت منظور۔ انگلش میڈیا کے مطابق حیدر علی کے خلاف لڑکی نے شکایت درج کروائی تھی۔ مانچسٹر پولیس نے کرکٹر کو 2 ہفتے بعد پھر بلا لیا۔ کیس کلیئر ہونے تک انگلینڈ سے باہر جانے پر پابندی۔ حیدر علی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ واقعہ پاکستان شاہینز کے دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ PCB نے تصدیق کر دی۔ تحقیقات مکمل ہونے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ کراچی کی فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک مناظر۔ 8 گھنٹے بعد شعلے بجھے مگر 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ بھڑکتے شعلے اطراف کی 3 فیکٹریوں تک جا پہنچے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ جانیں بچانے کے لیے فیکٹری ورکرز جان پر کھیل گئے۔ کوئی کھمبے سے اترا تو کوئی کھڑکی سے کودا۔ دیوار گرنے سے 8 ورکر زخمی۔ عمارت میں ایمرجنسی ایگزٹ، نہ ہی بڑی آگ بجھانے کا انتظام۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایک اور بڑی آگ نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر کراچی کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایک اور فیکٹری میں آگ۔ 11 فائر ٹینڈرز اور 2 سنارکلز کی مدد سے شعلوں پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خواہش ہے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ابراہم معاہدے میں شامل ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے سے خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ایران کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ تہران نے پروگرام شروع کیا تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ تقریب سے خطاب میں مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو خراج تحسین۔ بولے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی پیوٹن پر منحصر ہے۔ ایک ماہ میں پاکستان کی برآمدات 2.7 ارب ڈالرز ہو گئیں۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ 1 سال میں 17 اور 1 ماہ میں 9% اضافہ تسلی بخش۔ برآمدات پر مبنی ترقی اولین ترجیح۔ شہباز شریف نے کہا معاشی اعشاریہ درست سمت میں گامزن۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری استحکام کی عکاس قرار۔ ہمسایہ ملک کہتا تھا وہ سب سے بڑا چودھری بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا ایران کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت کوششیں کیں، جو ہو سکا کیا۔ یہ نہیں سوچا تہران کے حق میں بولنے پر کوئی اور کیا سوچے گا۔ پاکستان آج سفارتی محاذ پر سرگرم ہے۔ 9 ممالک کے وزرائے اعظم نے دورہ کیا۔ قومی بیٹر حیدر علی پر خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے گرفتار کیا۔ 3 روز بعد کرکٹر کی ضمانت منظور۔ انگلش میڈیا کے مطابق حیدر علی کے خلاف لڑکی نے شکایت درج کروائی تھی۔ مانچسٹر پولیس نے کرکٹر کو 2 ہفتے بعد پھر بلا لیا۔ کیس کلیئر ہونے تک انگلینڈ سے باہر جانے پر پابندی۔ حیدر علی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ واقعہ پاکستان شاہینز کے دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ PCB نے تصدیق کر دی۔ تحقیقات مکمل ہونے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ بلاول بھٹو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کے حامی۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر سے ملاقات۔ کہا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ امن کے لیے کوششیں تسلیم کی جانی چاہیے۔
پاکستان تحریک انصاف کا ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ، ایجنڈا شفاف الیکشن ہونا چاہیے، اگر بانی یقین دہانی کرا دیں کہ حکومت چلنے دیں تو کل رہا ہو جائیں گے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 2027 تک حکومت کو چلنے دیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے 2018 کی حکومت لے کر غلطی کی، بانی بھی یہ بات کہہ چکے۔ 5 اگست کا احتجاج مؤثر تھا، بانی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، بیرسٹر گوہر کا پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا اعلان، بولے اپوزیشن لیڈر بننے کا امیدوار ہوں، نہ ہی کوئی اور آئینی عہدہ لوں گا۔ 14 اگست کو لوگ جھنڈیاں اٹھا کر باہر نکلتے ہیں، بانی کی رہائی کا بھی مطالبہ کریں۔ فسادی گروپ کو ترقی پسند نہیں، یوم آزادی پر کسی قسم کا انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، پنجاب حکومت کا 2 ٹوک اعلان، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا 5 اگست کو پولیس انتظار کرتی رہ گئی، کوئی نہیں نکلا۔ بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں بڑی پیش رفت، نیب راولپنڈی نے 6 میں سے 3 جائیدادیں نیلام کر دیں، روبیش مارکی 50 کروڑ 80 لاکھ میں فروخت، کارپوریٹ آفس 1 کی 87 کروڑ 60 لاکھ، آفس 2 کی 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشہود بولیاں، مطلوبہ بولی نہ ملنے پر 3 جائیدادوں کی بولی مؤخر کر دی۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا مکروہ گٹھ جوڑ بے نقاب، آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیار استعمال ہوئے، نیتن یاہو کا اعتراف، بھارتی صحافیوں سے گفتگو میں بولے اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے تھے، براکیٹ اور ہارپی ڈرونز شامل۔ غزہ پر آگ اور بارود کی برسات، امدادی مراکز مقتل بن گئے، بے گھر افراد پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 98 شہادتیں، تعداد 61,258 ہو گئی، غزہ میں بھوک کے ڈیرے، مزید 4 افراد دم توڑ گئے، اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 2 لاکھ بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ نیا مشن، نیا امتحان، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا، ٹرینیڈیڈ میں شاہینوں کا طویل ٹریننگ سیشن، فاسٹ بالرز کے درمیان نشانہ بازی کا چیلنج، حسن علی، نسیم شاہ، شاہین افریدی اور فہیم اشرف نے ٹارگٹ ہٹ کرنے کا چیلنج قبول کیا، کپتان محمد رضوان سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ قومی بیٹر حیدر علی پر خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام، گریٹر مانچسٹر پولیس نے گرفتار کیا، 3 روز بعد کرکٹر کی ضمانت منظور، انگلش میڈیا کے مطابق حیدر علی کے خلاف لڑکی نے شکایت درج کروائی تھی، مانچسٹر پولیس نے کرکٹر کو 2 ہفتے بعد پھر بلا لیا، کیس کلیئر ہونے تک انگلینڈ سے باہر جانے پر پابندی، حیدر علی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، واقعہ پاکستان شاہینز کے دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا، پی سی بی نے تصدیق کر دی، تحقیقات مکمل ہونے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ ہمسایہ ملک کہتا تھا وہ سب سے بڑا چودھری بن گیا، اللہ تعالیٰ نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا ایران کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت کوششیں کی، جو ہو سکا کیا، یہ نہیں سوچا تہران کے حق میں بولنے پر کوئی کیا سوچے گا۔ پاکستان آج سفارتی محاذ پر سرگرم ہے، 9 ممالک کے وزرائے اعظم نے دورہ کیا۔ خواہش ہے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ابراہم معاہدے میں شامل ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے سے خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایران کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ مکمل طور پر تباہ کر دیا، تہران نے پروگرام شروع کیا تو دوبارہ حملہ کریں گے، تقریب سے خطاب میں مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو خراج تحسین، بولے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی پیوٹن پر منحصر ہے۔ بلاول